السلام علیکم ناظرین، ڈی این این نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال تو ہوگا۔ آج میرے ساتھ معروف قانون دان اور سینئر ایڈوکیٹ چودھری احسن اسماعیل گجر صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور اسپیشلی آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اگر بات کی جائے اس ٹاپک کی تو وہ یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی مضر صحت اشیاء سیالکوٹ میں سرے عام جو ہے وہ بیچنے میں مافیا مصروف عمل نظر آتا ہے، اس کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوتا ہے موٹر وے پر جس میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے سیالکوٹ میں جس میں ایک سویٹ شاپ سے، ناشتے کی دکان سے چھپکلی کی دم نکل آتی ہے۔ اس طرح کے لاتعداد واقعات سیالکوٹ میں ہو رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کہاں ہے؟ ان سارے سوالات کے جواب لیں گے آج ہم احسن اسماعیل گجر سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مضر صحت اشیاء سرے عام بیچی جا رہی ہیں ان کو کون روکے گا؟ سب سے پہلے رحمان یوسف صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کی ٹیم نے آج کے اس عوام کے لیے یہ جو ایک برننگ ایشو ہے اس کی طرف عوام کی توجہ مبذول کروائی اور آج اس حوالے سے آپ نے باقاعدہ ایک پروگرام ترتیب دیا۔ میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو مضر صحت اشیاء جو ہمارے شہروں میں بڑی ڈٹائی سے بیچی جا رہی ہیں اور بڑے ڈیٹ انداز سے ہمارے تاجر حضرات ان چیزوں کو بیچ رہے ہیں، اس کی جہاں تک بات ہے قانون کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2011 اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے اور کلیئر یہ قانون موجود ہے جس کا سیکشن 22 سے لے کر سیکشن 34 تک اس بات کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے پنجاب پروونس آف پنجاب میں جتنی بھی فوڈز جو ریلیٹڈ جو آئٹمز ہوں گی جو سیل ہوں گی وہ اسی قانون کے تحت سیل ہوں گی، اور اگر اس قانون کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی پنجاب فوڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ موجود ہے، وہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے جس نے اس حوالے سے ایکشن لینا ہے اور اس کے بعد اس پہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، ایف آئی آر کے بعد گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ باقی جس طرح کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ جس طرح باقی قوانین سارے موجود ہیں لیکن قوانین کی ایگزیکیوشن موجود نہیں ہے، قانون پر عمل درآمد ہوتا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح اس حوالے سے بھی ہمارے یہ جو ہمارا معاشرے کا جو یہ اسپیکٹ ہے اس حوالے سے بھی قانون کی ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں پہ فوڈ آئٹم جو ہے کھلی عام ریڈیوں پر اور کھلے عام یہ جو ڈھابوں پر بکتی نظر آتی ہے اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کی جو ایک اچھی قیمت ادا کر کے لوگ جو اچھی قیمت ادا کر کے وہ چیزیں خریدتے ہیں ان کی لائف یہ سٹیک پہ لگائی ہوتی ہے، اور اس کو شور کرنا، قانون کی عمل درآمد کو شور کرنا اور وہاں پہ یہ جو جتنی بھی جو فوڈ آئٹم جہاں پہ سیل ہوتی ہیں وہاں پہ اس قانون کی عمل درآمد کروانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ذمہ داری ہے، اور بطور نیشن اور بطور پروونس آف پنجاب ہم سب کی بھی انڈیویجولی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس حوالے سے اگر کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے اس کو میک شور کریں کہ کیا وہ چیز ایکسپائری تو نہیں، جیسا کہ آپ موٹر وے والے واقعہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ ایکسپائر وہ جو جوس استعمال کرنے سے ایک فیملی ایک انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا، اللہ پاک ان کو گریق رحمت کرے، اس چیز کو بھی ہمیں میک شور کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے کاندھوں پر، اور بطور انسان اور بطور مسلمان ہر انڈیویجول پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں یہ جو چیز بیچ رہا ہوں، جس کی میں یہ قیمت اس گاہک سے وصول کر رہا ہوں، اس کو مجھے میک شور کرنا چاہیے کہ کیا جس چیز کی میں قیمت وصول کر رہا ہوں کیا یہ چیز بیچنے کے قابل ہے، یہ چیز اگلے بندے کے یہ جو کنزیومر ہے اس کے کیا استعمال کرنے کے قابل ہے۔ تو ہمیں من حیث القوم اور ہمیں بطور انسان ان چیزوں پر بالکل غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ موسٹلی جو سب دیکھنے میں یہ ہے کہ فوڈ اتھارٹی جب بھی کسی پر ریڈ کرتی ہے یا اس پہ ایف آئی آر لانچ کرتی ہے، وقتی طور پہ کوئی ایکشن ہوتا نظر آتا ہے لیکن چند دنوں بعد اسی جگہ پر وہی کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک تل حقیقت بھی ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ موٹر وے پہ وہ واقعہ ہوا، اس واقعے میں ابتدائی اطلاعات یہ تھیں کہ ایکسپائری جوس پیا گیا، اس کے بعد وہ کیس میں ڈیفرنٹ رخ اختیار کرتا ہوا
چلا جا رہا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے ایک نجی بیکری جو موٹر وے پہ اکثر جو ٹک شاپ ہوتی ہیں لوگ وہاں سے وہ چیزیں خریدتے ہیں، وہ بڑی مشہور بیکری ہے اور ان کے کوئی اپنے برانڈز بھی ہیں، پیپسی کی طرح کے اور دوسرے برانڈز بھی ہیں ان کے۔ اس بیکری سے انہوں نے وہ چیزیں خریدیں اور اس کے کھانے کے بعد ان کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو اب ان کی فورینسک رپورٹ آئی ہے جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں زہریلا کوئی مواد ایسا تھا جن کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اس طرح کے بیشتر واقعات سیالکوٹ میں بھی سامنے آتے ہیں۔ موسٹلی فوڈ اتھارٹی جاتی ہے، ریڈ کرتی ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ایف آئی آر دی جاتی ہے۔ ریسنٹلی ایک شاہپورہ میں پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا، شاورما کھانے سے پوری فیملی ہاسپٹلائز ہو گئی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 7 دن بعد وہی دکان اسی جگہ پہ وہی سب کچھ بیچا جا رہا ہے۔ تو کیا فوڈ اتھارٹی کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ پکا اس کو سیل کیا جائے؟ میں نے ایک دفعہ کویسچن کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا کاروبار کو مستقل طور پر بند نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتھارٹی ہم جرمانہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتھارٹی ہم فائن کر سکتے ہیں یا چند دنوں کے لیے کسی کاروبار کو بند کر سکتے ہیں، مستقل بنیادوں پہ وہ کاروبار بند نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ ہے لوگوں کا اور ہمارا بھی کہ کیا ایک بندہ جو زہر بیچ رہا ہے کیا اس کے کاروبار کو مستقل بنیادوں پہ بند کیوں نہیں کیا جاتا؟ بات یہ جو آپ نے کی ہے کہ کیا فوڈ اتھارٹی کے پاس کیا ایک بندہ زہر بیچ رہا ہے، کیا فوڈ اتھارٹی کے پاس اختیارات ہیں؟ بالکل اختیارات کی بات بالکل ان کی، اگر انہوں نے یہ ایکسکیوز وہ دیتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کے پاس باقاعدہ اختیار موجود ہیں جرمانہ کرنے کے، باقاعدہ اختیار موجود ہے اس فوڈ کو اپنے کنٹرول میں لینے کے، اس کو فورینسک سائنس لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے کے۔ اس کے بعد ان کے پاس باقاعدہ اختیار موجود ہے کہ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں، وہ ایف آئی آر بھی لاج کروا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ایک بہت بہترین طریقہ کار ہے سیمپلنگ کا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہمیشہ کوئی بھی اتھارٹی ہو راہ فرار اختیار کرتے ہیں، جب تک کوئی حادثہ کوئی سانحہ رونما نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی اپنا اتھارٹی جو ہے، کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتی۔ لوگوں کو مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، سانحے کا انتظار کیا جاتا ہے، کسی واقعہ کا رونما ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیمپلنگ کا جو طریقہ کار ہے، فوڈ اتھارٹی کو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی ٹیموں کو روانہ کرنا چاہیے۔ ہر کوئی شاورمے کی دکان ہے، کوئی بیکری ہے، کوئی جہاں پہ بھی کھلی جو فوڈ ہے جہاں پہ بکتی ہے وہاں سے سیمپلنگ کریں، اسی سیمپلنگ سے ساری سمجھ آتی جائے گی۔ اور جب کسی ایک فوڈ بیچنے والے کسی بیکری والے کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے پاس وہ سیمپلنگ کے لیے آ رہے ہیں، وہ ایکسپائری ڈیٹ بھی اس پر اویزاں کرے گا، مینشن کرے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی فوڈ کی کوالٹی کو بھی بہتر کرے گا، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی ایکسپائری فوڈ یا کوئی جو زہریلے فوڈ جو اپنے وقت گزرنے کے ساتھ یہ جو فوڈ ہے وہ زہریلے مواد میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس طرح کی ضرورت وہ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ اتھارٹی کا یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، اختیار ان کے پاس بہت موجود ہیں، لیکن وہ اپنے فرض سے، اپنے منصب کا جو فرض ہے اس سے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے اس طرح کے لیم ایکسکیوزز جو ہے نا میرے خیال میں وہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں جس طرح کہ ہمیں بطور پاکستانی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ بطور پاکستانی ہمیں اپنے فرائض کو سمجھنا ہے، اسی طرح فوڈ اتھارٹی ہے یا جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کے جان اور ان کے مال کو تحفظ فراہم کرنا ان کی عین ذمہ داری ہے، جس سے وہ بالکل اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہونا اور اس کے باوجود بھی ان اتھارٹیز کا خواب خرگوش کے مزے لینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اور پاکستان جیسی جو غریب عوام اور پسی ہوئی مہنگائی میں پسی ہوئی عوام کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظلم ہے اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ لاسٹ میں آپ اعلیٰ حکام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیا ہونا چاہیے؟ موسٹلی یہ فوڈ اتھارٹی اپنے فرائض سے وہ جو سر انجام دیتے ہیں اس میں مسلسل جو ہے نا وہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دکانیں تو بند ہوتی ہیں لیکن چند دنوں کے لیے ہوتی ہیں پھر کھل جاتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی میں آپ سے جو اس پروگرام کی توسط سے اپنے ناظرین سے شیئر کرتا چلوں کہ 2 سال پہلے چوہدری صاحب ہم نے ایک جگہ پہ ایک فیکٹری میں ریڈ کیا ود ضلع انتظامیہ، ود اسسٹنٹ کمشنر، ود فوڈ اتھارٹی ڈائریکٹرز، اور ہم نے ادھر دیکھا کیا جو ایف آئی آر میں درج ہے کہ ایک گٹر کے اوپر وہ بندہ مرچیں بنا رہا اور ادھر نیچے کاکروچز ہیں، وہ سارا کچھ، اور گند کے اندر وہ ساری پاؤں لے کے جا رہا ہے اور لکڑی کا برا تک ادھر استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن چند دن بعد ہوتا کیا ہے کہ اسی جگہ پر پھر وہ فیکٹری بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کے واقعے سے لوگوں کی جانوں سے یہ کھیل رہے ہیں، اور اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ہسپتالوں کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے بہت برے ہیں، لوگ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ لاہور پہنچ سکیں۔ تو آپ جو ہماری انتظامیہ ہے، جو ڈی سی صاحب ہیں، جو فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ بڑی اچھی ایک بات آپ نے کی جس کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ پہلی بات، آپ کے سوال کا جو پہلا پارٹ ہے اس میں آپ نے بات کی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف، کہ جس طرح کہ آپ نے ایک ریڈ کروایا، اس میں آپ نے وہ ایک فیکٹری پکڑی جہاں پہ وہ مرچیں بیچ رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی فیکٹریز، یہ فیکٹریز نہیں ہیں، یہ
لوگوں کی جان لینے کے لیے یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کر کے اور اس طرح کی یہ جو اپنا ملاوٹ شدہ چیزیں ہیں یہ بیچتے ہیں اور اپنے تھوڑے سے منافع کی خاطر لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے کہ لکڑی کا بورا، وہاں پہ اینٹوں کا جو چورا ہوتا ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں مرچوں میں. ہلدی کے اندر بہت سارے ایسے اجزاء کے جو انسانی صحت کے لیے مضر صحت ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حکام اور ہمارے یہ جو ضلعی انتظامیہ اور فوڈ اتھارٹی جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو اپنے عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی ہسپتالوں کی، اس کے لیے بھی ہمارے یہ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن باقاعدہ ایک اتھارٹی ہے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا ایک علیحدہ سے قانون موجود ہے. اس قانون کے تحت وہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے اپنے فرائض کو پورا کریں، اپنے فرائض منصفی کو ادا کریں. اور یہ جتنے بھی ہاسپٹل جو انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں، جہاں پہ نا تجربہ کار ڈاکٹرز، جہاں پہ ایسا سٹاف موجود ہے کہ جو کہ ان کوالیفائڈ ہیں یا جو لو کوالیفائڈ ہیں، ان لوگوں کو انسانوں کی جانوں سے کھیلنے سے روکا جا سکے. اور ہمارے پاکستان کے اندر، جس کے اندر لوگ بڑی مشکل کے اندر، بڑی مہنگائی میں پسی ہوئی عوام اپنا بڑی مشکل سے اپنے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی صحت کے لیے جو اخراجات ہیں وہ ادا کرتے ہیں، ان کو کم از کم جو ان کی ادا کی گئی رقم ہے اس کا متبادل اچھے طریقے سے ملنا چاہیے. اگر وہ صحت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو صحت کے لیے اچھی سہولیت میسر ہونی چاہیے، اور اگر وہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ کھانے کے لیے خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی انہیں کوالٹی فوڈ میسر آنی چاہیے. جی بہت شکریہ. ہاں جی بالکل جی. آج ہمارے ساتھ سینئر قانون دان چودھری احسن اسماعیل گجر صاحب موجود تھے. گفتگو کا موضوع بحث رہا وہ یہ تھا کہ سیالکوٹ اور پورے پاکستان میں جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ مضر صحت سر عام بیچی جا رہی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مافیا کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور جو کوئی بھی اس گندے گنونے بزنس میں، کاروبار میں ملوث ہے اس کو نشان عبرت بنایا جائے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان رحمان یوسف کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.